بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بالسند المتصل منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ انہ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحکام والمبايعات وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك من أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعظوا منه وأبا سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم فلم يرجع إليهم لما أنزل الله عز وجل فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يدا امرأة قط في المبايعات وما بايعهن إلا بقوله وبه قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. گزشتہ اسباق کے اندر ہمارے سامنے کتاب الصلح کے ابواب بیان کیے جا رہے تھے اور یہاں صلح کو کتاب الصلح کو ختم کیا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے. اب یہاں سے کتاب الشروط شروع کر رہے ہیں. کتاب الشروط اس میں شروط کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کسی چیز میں کسی چیز کی شرط لگانا، اس تعلق سے یہاں اس چیزوں کو بیان کیا جائے گا. جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن یہاں کتاب و شروط سے عام معنی مراد ہے کہ معاملات کی جو دفعات ہوتی ہے اور دستور اساسی میں جو دفعات لکھی جاتی ہے بنائی جاتی ہے وہ بھی شروط اس میں داخل ہے. یہاں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب قائم کیا ہے، باب یجوز
من الشروط فی الاسلام والاحکام والمبایعات، یعنی اسلام، احکام اور بیعت میں کون کون سی دفعات جائز ہے، یعنی کون کون سی شرطیں لگانا جائز ہے۔ یہ باب جنرل باب ہے، اور یہاں احکام سے مراد احکام شریعہ ہے، یعنی جو آپس میں معاملات طے ہوتے ہیں، عقد ہوتے ہیں، طے کیے جاتے ہیں، یا معاملات فسخ کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح دیگر معاملات جو کیے جاتے ہیں، اس تعلق سے کون سی شرطیں صحیح ہے، کون سی شرطیں نہیں ہے، یہ یہاں مراد ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہوتے وقت بیعت اسلام میں کوئی شرط لگائے تو کون سی شرط جائز ہے، کون سی ناجائز۔ اسی طرح ہمارے معاملات کے اندر اور احکام میں کون سی شرطیں لگانا صحیح ہے، کون سی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بیعت سلوک کرے تو ان سے کن باتوں کا اقرار لیا جائے۔ تو بہرحال اس کے اندر شرطیں بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ضابطہ کلیہ وہ ہے جو ترمذی کی حدیث میں آیا ہے کہ المسلمون علی شروطہم، یعنی ہر جائز شرط لگا سکتے ہیں اور ہر جائز بات کا اقرار لے سکتے ہیں، البتہ ناجائز باتوں کی شرط نہیں لگا سکتے۔ یہ ہم مراد مثلا کوئی شخص مسلمان ہوتے وقت شرط لگائے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا تو یہ شرط باطل ہے، اس لیے کہ مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض کرا دیا گیا ہے۔ اب وہ یہ شرط لگا رہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا تو گویا کہ وہ اسلام کی شرط کا انکار کر رہا ہے، تو یہ بیعت کیسے صحیح ہو سکتی ہے، یہ شرط کیسے صحیح ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح ہم جو آپس میں معاملات کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی شرط لگانا جس سے دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کا فائدہ ہو اور دوسری پارٹی کا نقصان ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل دنیا کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں ایک پارٹی کا فائدہ ہوتا ہے، ایک پارٹی کا نقصان ہوتا ہے، تو شریعت نے ایسے جو بھی عقود ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ فقہ کی کتابوں کے اندر اور حدیث میں اس تعلق سے بھری پڑی ہے۔ دیکھیے یہاں باب کی سب حدیثیں جو ہے پہلے گزر چکی ہیں، جو باب میں بیان کی گئی ہے اس سے پہلے بھی آ چکی ہے۔ دیکھیں یہاں پہلی حدیث میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ صلح حدیبیہ میں کیا تھا معاملہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، لیکن جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ محمد اور ان کے ساتھی آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے واسطے، تو کہیں یہ عمرہ کے بہانے کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور بہت دیر تک کے آپس میں قاصد کا آنا جانا باتیں ہوئی، لیکن کئی دیر کے بعد میں معاملات کچھ طے ہوا تو اس میں مشرکین نے شرط لگائی، 3 شرطیں لگائی تھی، اور وہ سب شرطیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ تو اس صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ جو مرد مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے اس کو واپس کیا جائے گا، حضور نے اس کو مان لیا، حالانکہ صحابہ اکرام پر یہ بڑا گرا گزرا لیکن حضور نے مان لیا۔ اور اس میں مسلمان مدینہ چلے گئے، مسلمان ملک کوئی مدینہ گیا تو اس کو واپس کیا جائے، اور مدینہ سے اگر کوئی آدمی یا مکہ میں آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، یہ شرط تھی ایسی۔ تو بہرحال یہ شرط کو حضور نے مان لیا۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ عقبہ ابن ابی معیط کی لڑکی ام کلثوم مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی۔ وہ نوجوان تھی، بالکل کم عمر تھی۔ صلح کے اندر ایک شرط تھی کہ واپس کیا جائے گا تو ان کے گھر والے ان کو لینے کے لیے آئے کہ چلو بھائی
ہماری مکہ کی لڑکی آئی ہماری رشتہ دار، ہم اس کو واپس دے دو ہمارے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں بھیجا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھئی معاہدہ تو مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں. اور اسی اثنا کے اندر قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہو گئی تھی. قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی تھی کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار. یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تمہارے پاس میں کوئی مومن عورت آ گئی ہے تو اس کو واپس مت کرو. تو حضور نے ان کو واپس نہیں کیا. کبھی یہ تو عورت کے بارے میں قرآن پاک کی جو ہمارا جو شرط طے ہوئی تھی وہ مردوں کے بارے میں اور یہ عورتوں کے بارے میں معاملہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے نہیں بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے کے بعد میں جو بھی عورت مسلمان ہو کر مدینہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو واپس نہیں بھیجتے اور یہ آیت سناتے کہ فَإِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مہاجرات. یہ ہم کو اس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم مومن عورتوں کو واپس نہیں کریں گے. تو اس آیت کے مطابق ان سے اقرار لیتے. جو بھی عورت ان باتوں اقرار کر لیتی، جو عورت آتی ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے اندر، تو آپ اس عورت سے اقرار لیتے، یعنی ان سے زبانی بیعت کر لیتے کہ بھئی آپ کو یہ باتیں ماننا پڑے گی. وہ اس کو مان لیتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں رکھتے، ان کو واپس نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے بیعت کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ بغیر ہاتھ میں ہاتھ لیے بیعت کراتے تھے. زبانی، صرف زبانی بیعت ان سے لیا کرتے. جس طرح کے مردوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے تھے اس طرح عورتوں کو نہیں بلکہ زبانی بیعت لیا کرتے تھے. اس زمانے میں ایسے کچھ پیر لوگ بھی نکلے کہ جو عورتوں کو بھی ہاتھ میں ہاتھ بیعت کراتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. بہت سے تو پیالہ پلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیالہ. بولے وہ ہماری پیالہ پی ہوئی ہے، وہ ہمارا پیالہ پیا ہوا ہے مرید. اور پھر جو احکام شریعت کے ہے وہ کچھ نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے. بولتے ہم نے فلاں بابا کا پیالہ پی ہے. تو یہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے لیے زبانی الفاظ سے بیعت کرائے تھے. کوئی پیالہ ویلا پلائی نہیں، کوئی پیالہ آپ نے پلایا نہیں. لیکن پتہ نہیں کہاں سے رسم نکل گئی کہ پیالہ پلا ہوا ہے. بہرحال یہ کہ بیعت کرتے وقت تم عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہ کرائی جائے. حضور کا معمول ایسا نہیں تھا. اسی طرح یہاں امام بخاری علیہ رحمہ نے آخری 2 حدیثیں جو بیان کی ہے اس میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے اور اسلام پر بیعت کی تو ان سے نماز کا اہتمام کرنے کا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا اقرار لیا گیا. یہ بیعت کرائی گئی کہ وہ نماز پڑھے گی، زکوٰۃ ادا کرے گی اور ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کرے گی. تو ان باتوں پر ان سے بیعت لی گئی ہے. غرض ان تمام حدیثوں میں ان شروط کا بیان ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے. شریعت کے موافقت میں جو تھی اسی پر آپ نے شرطوں کے ساتھ میں بیعت کر ان کا اقرار اسلام لاتے وقت، بیعت کرتے وقت اور معاملات کرتے وقت لیا جائے تو ایسی شرطیں کہ جو جائز ہے وہ لے سکتے ہیں بیعت کے اندر. اس لیے ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے کہ جب بیعت کراتے ہیں تو ان سے گناہوں کے چھوڑنے کا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں گے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے، غیبت سے چغلی سے بچیں گے. جتنے بھی گناہ ہے اس سے توبہ کرواتے ان سے اور ان سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں اور نماز روزہ ان چیزوں کا اقرار لیتے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کریں گے. اس طرح بیعت کراتے ہیں تو جو شرط اسلام میں جائز ہے اس پر بیعت کرا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت کے اندر جو شرطیں جائز کرا دی گئی ہے اسی شرطوں پر ہم بیعت کرائیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.